سادات غیر سادات، بس میں بڑی قریب سے بات شروع کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ کرے میں مر جاؤں، اگلا فکرہ نہ پڑھ سکوں، لیکن مظلوم کا جنازہ آنا ہے، مجھے مقتل تو پڑھنا ہے نا۔ سیدو غیر سیدو، 12 حملے کیے ہیں کربلا کے قریب نے۔ کتنے؟ 12 حملے کیے ہیں۔ رونے والوں، ایک حملے سے حسین جو واپس آ رہے تھے نا، پتہ نہیں کون سا شیعہ ہے جو ہائے بھی نہ کر سکے، ایک حملے سے عزادار و قریب واپس آ رہا تھا، یا وہاں سے گزر ہوا جہاں اکبر کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ مرحبا مرحبا مرحبا، چھکتے چھکتے حسین سینے راہوار سے جھکے، عزادار و اکبر کے سینے پہ غریب نے بوسہ دیا، ٹھنڈی سانس لے کے مظلوم کی آواز آئی، وقت میرا تھا چلا تو گیا۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ اور سیدو خیر سیدو، باقی 72 شہداء ہیں کربلا کے، 70 شہداء کے مسائل پڑے جائیں نا تو مجلس میں تابوت آتا ہے۔ 2 شہید کربلا کے عزاداروں جن کے مسائل پڑے جائیں تو تابوت نہیں آتے، جنازے نہیں آتے، ایک کا علم آتا ہے، ہائی کر کے رونا ماتمی کی شان ہے، ایک کا زلزلہ آتا ہے۔ مجھ سے سوال کرو ان 2 کے تابوت کیوں نہیں آتے؟ مجھے بطول کے زخمی پہلو کی قسم ہے، جنازے مجلس میں ان کے آتے ہیں جن کے کربلا میں اٹھائے گئے ہیں۔ مرحبا مرحبا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ نہ کسی نے عباس کا جنازہ اٹھایا ہے، نہ کسی نے کربلا کے قریب کا جنازہ اٹھایا ہے۔ مجھ سے سوال کرو چلو حسین کا جنازہ تو اٹھانے والا کوئی نہیں رہ گیا تھا، غازی کا جنازہ کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ مجھے علم عباس کی قسم ہے، اتنا مارا ہے غازی عباس کو، حسین ہاتھ لگاتے تھے غازی کا بدن تقسیم ہو جاتا تھا۔ آسان سے کہتے تھے آپ بچا بہنوں کا پردہ، آپ بچا بہنوں، بسم اللہ۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ او سیدو خیر سیدو، چلو رو پڑے ہو۔ آخری حملے سے حسین واپس آ رہے تھے، بس میں ماتم کی دعوت دینے جا رہا ہوں، عزاداروں ابھی میرے اشارے کا انتظار کرنا۔ آخری حملے سے باوجی واپس آ رہا تھا کربلا کا قریب۔ او سیدو خیر سیدو، یا پوسٹ پہ ایک مزدور کے 2 زخمی ہاتھ آ گئے، رونے والا پڑھنے والے پڑھتے ہیں۔ حسین نے پوچھا اماں کون ہے؟ اور رونے والا نہ بھائی میرا عقیدہ یہ کہنے کی اجازت نہیں دیتا، ابھی بیٹھے رہنا، جب میں اشارہ کروں گا جنازہ آئے گا۔ اور رونے والا میرا عقیدہ کل یہ کہنے کی اجازت نہیں دیتا، اس کی وجہ باوجود یہ ہے حسین جیسا بیٹا ہو، بطول جیسی ماں ہو، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس غریب نے اتنا کہا اماں مشکل وقت میں کیوں آ گئی ہو؟ مجھے مظلوم کے سوچنا کی قسم ہے، بطول کی آواز ہے حسین اب کی تو نہیں آئی، میں تو رات کی آئی ہوئی ہوں۔ آ دیکھ میں نے تیرے سجدے کی جگہ کو اپنے بالوں سے صاف کیا ہے۔ اور چاچا جی میری طرف دیکھے، جب میں کہوں گا جھنجھنا آئے گا، میری طرف دیکھے، یہ رونے کا وقت ہے، یہ کریا کرنے کا وقت ہے۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ اور سیدو خیر سیدو، اب جو حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا ہے نا، سیدہ کی آوازی حسین بس کر تیرے سجدے کا وقت قریب ہے۔ عزادار قریب نے آسمان کو دیکھا، آوازی رزن بے قضائہی و تسلیما لامرے، مجھے حسین کی 13 ضربوں کی قسم ہے۔ اب حسین کو بھاگی ہوئی فوجوں نے گھیرنا شروع کر دیا۔ اور بیٹا بیٹھ جاؤ، کوئی مجلس سے تقدس ہوتا ہے۔ اور رونے والا اب حسین کو بھاگی ہوئی فوجوں نے گھیرنا شروع کر دیا۔ عزاداران مظلوم کربلا ہائی گوری نے ہر کوئی کہتا تھا مارو اس کا کوئی نہیں رہ گیا ہے۔ عزادارہ اب جو مقتل سن کے رونے کی عادی ہو، مجھے علی اصغر کے معصوم گلے کی قسم ہے، اللہ لعنت کرے حرمل بے غیرت پر، باوجی اس حلام زادے نے مظلوم کے سینے میں تیر مارا ہے۔ عزادارہ جو کربلا کے ظاہر اور گواہی دینا، جو نہیں گئے ان مولا انہیں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مقتل حسین پر باوجی 12ویں کا ایک سلام لکھا ہوا ہے، جنہوں نے دیکھا تائید کرنا، جو نہیں گئے مولا جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ 12ویں نے سلام لکھوایا ہے، زیارت ناحیہ کا فکرہ ہے، مولا فرماتے ہیں السلام علی الذی مقتوع الوبیر، میرا سلام اس مظلوم پر جس کے دل کی رگوں کو کاٹ دیا گیا تھا۔ مجھ سے سوال کرے یہ تب کٹی ہے غریب کی رگیں جب حرمل نے 3 پھالے والا تیر مارا، غریب کے سینے میں لگا، مظلوم کے دل کی رگیں کٹ گئی، ہاتھوں میں خون بھرا، منہ پہ مال کے کہتا اما زہرا میں اکیلا رہ
مرحبا مرحبا، ایک لمحہ رکنا، ایک لمحہ مجھے ایک روایت پڑھنے دینا، اللہ تعالیٰ ماتم قبول فرمائے، میری طرف دیکھنا۔ اچھا تعالیٰ نے مظلوم کربلا، اللہ لعنت کرے صالح ابن وہب پر، اس نے قریب کے دائیں پہلو میں نیزہ مارا، اللہ لعنت کرے صالح ابن وہب پر، سنان ابن انس پر، اس نے قریب کے بائیں پہلو میں نیزہ مارا۔ بعد یہ فکرے میں نے اصل قبر حسین پر کھڑے ہو کے پڑے ہیں، اوپر زمین پہ نہیں۔ مظلوم نے مجھے خیرات دی ہے، اپنی اصلی قبر پہ کھڑے ہو کے مصائب سنے ہیں۔ رونے والوں، میں نے مقتل میں ایک جملہ پڑھا تھا، ابھی بیٹھے رہو، ابھی بیٹھے رہو، خدا کے واسطے بیٹھے رہو، تمہیں بطول کے واسطے بیٹھے رہو۔ اور سیدو خیر سیدو، میں نے مقتل میں بعد یہ روایت پڑھی تھی کہ آخری وقت میں حسین سینے رہوار پہ کبھی یوں جھکتا تھا حسین، کبھی یوں جھکتا تھا حسین۔ میں نے اللہ سے سوال کیا، پالنے والے امام ہے، امام کا امام ہوتا ہے، امام کے لمسنے کا کیا کام ہے؟ جب میں نے یہ فکرے دیکھے مجھے سمجھ آ گئی، ادھر سنان کا نیزہ، ادھر صالح کا نیزہ، معاف کرنا، ادھر والا نیزہ بھی پسلیوں میں اڑ گیا، ادھر والا نیزہ بھی پسلیوں میں اڑ گیا، ادھر والا کھینچتا تھا تو حسین کیوں جھکتا تھے، ادھر والا کھینچتا تھا تو حسین کیوں جھکتے تھے۔ میں سننا اللہ لعنت کرے صالح ابن وہب پر، اس نے زور سے نیزہ کھینچا، عزادار حسین نے سین کو چھوڑا۔ اسے صرف تھوڑا نہ سمجھنا، یہ حسین کے قتل کا چشمدید گواہ ہے، یہ دیکھ رہا تھا، یہ بیٹی کے سامنے حسین نے سجدے میں سر رکھ دیا۔ اللہ لعنت کرے شمر بے غیرت میں اس نے مظلوم کے گلے پہ خنجر مارنا شروع کیا۔ یہ معصومہ کی آوازیں، حیا کر بیٹی کے سامنے باپ کو نہ مار، ماتم حسین۔